دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا، تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی۔ تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا، میں نے تو کہا ہے مانگو، اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ، تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ کہا قرآن نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو، نکاح کرو، یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں، بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان، گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں۔ لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا، کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے، وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم خوش ہو گئے، زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا، ٹھیک ہے جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے، موڈ ہوگا، اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ انداز دیکھو، کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگو، اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا۔ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں۔ دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا مانگو، اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں۔ آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے، کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے، 10 قسم کے۔ لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کے بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے۔
لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا, لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں, اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ سے اولاد مانگ رہے, پوری زندگی اسی میں گزر گئی, بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا, ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں, زندگی ٹینشنوں میں, بیماریوں میں, قرآن کہتے ہیں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر, اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں. انت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا, اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس, ہمارا کام کیا ہے. اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے. مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا بھائی. قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا, تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا, اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. ایک صاحب کا فون آیا, مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں, مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا. تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں, چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا, دعا قبول نہیں ہوئی. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول. لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے. خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی, چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بچہ ہوا, ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے. ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی, کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی, اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے. اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے, اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کرتے ہیں. حقیقت بات جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے, تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں, حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی, او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی, ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا, بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی. واللہ یعلم, اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم جاہل ہو, تم نہیں جانتے. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا, ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا, اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو, اور نیک والدین تھے, اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا. اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے. بھائی اللہ کے علم میں یہ بات ہے
کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا. تو ہمیں نہیں پتا، کچھوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ پریشان ہے، ہو کیوں نہیں رہی، اسی میں خیر ہے. کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے. وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اے اللہ میرے ساتھ یہی